بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے ایڈمنسٹریٹو لاء کی یہ کلاس ہے اور آج ہم نے فنڈامنٹل رائٹس پہ گفتگو کرنی ہے۔ لاسٹ لیکچر بھی ہمارے جو تھے وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ہی تھے۔ لاسٹ جو لیکچر ہوا وہ فنڈامنٹل رائٹس آف ریلیجن کے حوالے سے ہوا ہے، تو آج بھی ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہی گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کیا جو ٹاپک ڈسکس ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی جانی ہیں۔ اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسان کے۔ پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس کی ڈگنیٹی، آنر اور اس کے حوالے سے بات کی۔ حمزے نے جوائن کیا یا نہیں ابھی کلاس کو؟ جی سر۔ فنڈامنٹل رائٹس، رائٹس آف پراپرٹی، rights of non-discrimination and access to public places, safeguard against discrimination in services or prevention of language, script and culture. Constitution of Pakistan article 4 اور اس کے بعد article 22 پھر 29 بھی یہ انسان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کی جائے۔ اگر کوئی ڈسکریمنیشن آپ کرتے ہیں اس حوالے سے تو اس بندے کو یہ حق ہے، آپ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تمام لوگ اپنے مائک بند کریں۔ آپ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے وہ کورٹ آف لاء میں رابطہ کر کے اپنا یہ رائٹ جو ہے وہ بحال کروا سکتا ہے۔ اس کو یہ پروو کرنا ہے کہ جناب یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ تھا اور اس کو اس انداز میں ڈیمیج کیا ہے، تو اگر کوئی گورنمنٹ ادارہ ڈیمیج کر رہا ہے تو اس کے خلاف پٹیشن دائر کرے گا، اور پٹیشن دائر کر کے اس کی ہیئرنگ کے نتیجے میں اس کو یہ اس کا رائٹ جو ہے وہ ریڈیم کر دیا جائے گا، اس کا حق جو ہے وہ یہ بحال کر دیا جائے گا۔ 4 آج ہم نے رائٹ ڈسکس کرنے ہیں۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھئی اس کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ریلیجن کے حوالے سے، اور آج ہم نے یہ نیکسٹ جو ہیومن رائٹس ہیں، رائٹ آف پراپرٹی پروٹیکشن، نان ڈسکریمنیشن ٹو ایکسیس ٹو پبلک پالیسیز۔ رائٹ آف پراپرٹی پروٹیکشن کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کے جان، مال اور جائیداد کو تحفظ حاصل ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ اس کی پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اسٹیٹ نہ پبلک میں سے کوئی آدمی۔ اور اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ کسی بھی طور پہ یہ نہیں معاملہ کر سکتے کہ جی وہ اس کو فلاں جگہ پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں جا سکتا ہے، اگر کوئی مسلم ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، اگر کوئی سندھ ہے، اگر کوئی پارسی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، تو اس طرح کی ڈسکریمنیشن اس میں کسی بھی صورت ٹالریبل نہیں ہے، بیکاز دیٹ پرٹیکولر سٹیزن آف پاکستان ہیز بین protected by the constitution as a right of constitution towards access towards public policies. He or she can belonging to any religion can join university or college or whatever the mean of communication he can adopt for the transportation۔ اس میں کس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی کہ ہم اس میں کوئی جناب معاملہ ایسا کر دیں کہ آپ اس کو اس یعنی no one will be given any type of constraint to access to public policies۔ He or she can move to hospital if he or she is Muslim, then he or she can, if he or she is Sikh, Parsi or Hindu or Christian or belonging to another religion, he or she can access to hospital, he or she can access to police station, he or she can access to any place, library,
any market, no such discrimination will be made at the time of his or her access to any public place. Similarly, the safeguard will be granted to him against services. You know very well, whenever the Public Service Commission or Federal Public Service Commission or the any other job seeking hiring authority gives any type of advertisement, there is mentioned that this person is all the citizens of Pakistan can apply. So no discrimination is made that either Sikh cannot apply, the Hindu cannot apply, or any other Muslim cannot apply. No such discrimination is made while hiring the employees for the services by the government. So HR department is never asked to never asked to inquire about the religion or sect of the economy of the society. So similarly, protection is granted regarding language, scapt and culture. हर बंदे के कल्चर को, ज़बान को, किरदार को, सकाफत को, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हर तरह का। ये तहफ़्फ़ुज़ उसे कौन देता है? ये जो उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये कौन देगा? तो दिस इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और एक बात यहाँ दो क्लियर होनी चाहिए कि इफ constitutional rights are being damaged or injured by some party, the aggrieved person can go to the High Court of the province or to the Supreme Court for the preservation of his or her rights. So no such discrimination is ever allowed by the Constitution in this regard. When we are seeing the situation there in India, so there are a lot of immoralities and cruelties carried upon by Modi government upon the minorities. Muslims are minorities there, Sikh are minorities there, Christians are minorities there, Parsis are minorities there, and even other religion, Buddhas are minorities there. So the government of India uh, makes such cruelties upon such community that can be remembered forever in the history of the world. No doubt, the Indian government claims that it is the biggest, it is the largest democracy in the world. लेकिन हकीकत में वो किसी भी सूरत में लोगों के साथ जो सलूक कर रही है, देर इन कश्मीर, देर इन लद्दाख और उसके बाद जितने भी ये हैं इधर तमिलनाडु में, सब जगह गुजरात में और मुख्तलिफ जगह में पीपल्स आर बरीड लाइफ, जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग. देयर ऑनर, देयर लाइफ इज नेवर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. चूंकि वहाँ पर पुलिस भी ज़्यादा हिंदू है, तो वो किसी भी सूरत उन लोगों को रोकते नहीं जो वहाँ पर माल जान के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं. अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है. आर्टिकल 22, 23, 24. आर्टिकल 24 रीड आउट करता हूं मैं आपके लिए. आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी compulsorily deprived of his property save in accordance with law. सामने एक क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी है, तो आप और मैं या गवर्नमेंट का कोई इदारा उस पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि ये हिंदू की है या क्रिश्चियन की है या सिख की है या नॉन मुस्लिम की है. इस तरह की किसी भी कार्रवाई की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इजाजत नहीं देता, और अगर कोई करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको प्रोटेक्शन दी है, वो उसके तहत अपने राइट्स की वायलेशन जो है वो उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है. Thus, Article 24 of Pakistan Constitution provide that no person shall be by force dispossessed of his property except in accordance with law. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने वहां से सड़क गुजारनी है, अगर आपने वहां से कोई हॉस्पिटल तामीर करना है, कोई डैम बना रहे हैं या कोई इस तरह का और मामला है, तो ये सारे मामले के तहत आप क्या कर सकते हैं? आप उसको मुआवजा देकर, और अगर आपने टेम्परेरी ये प्लेस ऑक्यूपाई करनी है तो बगैर मुआवजे के टेम्परेरी भी कुछ अरसे के लिए आप इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब बाद में ये वापस की जाएगी. इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कौन से कंपनीज एक्ट जो है 2017 2017 और अमेंडमेंट 18 में भी वो ये प्रोटेक्शन देता है कि गवर्नमेंट जो है अगर किसी खास काम के लिए उसे चाहिए किसी की लैंडेड प्रॉपर्टी, तो वो एक्वायर कर सकती है.
یہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے. ادروائز کوئی بھی بندہ صرف اس بیس پہ کہ جناب ہی از اے نان مسلم یا شی از اے نان مسلم یا شی از اے وڈو یا شی از اے یا ہی از اے اینی پرسن, تو اس میں کوئی ہی اور شی کی تمیز نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں آل دی پیپل اوور دی سٹیزنز آف پاکستان دوز آر لیگلی پروٹیکٹڈ کہ ان کی پراپرٹی جو ہے, جو جائیداد ہے اس کو تحفظ کیا جائے اور اسے کوئی بندہ پوزیس بائی فورس جبرن نہیں کر سکتا. ایون کہ آگے بھی بات بیان کی جائے گی کہ اسے جبرن مجبور بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنی پراپرٹی سیل کرے. جبرن بھی پراپرٹی سیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. No property shall be compulsorily acquired or taken possess of save of a public interest. ہاں اس میں اگر کوئی پبلک پرپز کے لیے آپ کو چاہیے تو وہ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں, لیکن with the payment of necessary compensation for that and saved by the authority of law which provides for compensation thereof and either fixes the amount of compensation or specifies the principles on which the manner in which the compensation is to be determined and given. ریسنٹلی میٹرو بنی ہے لاہور میں, پھر اس کے بعد اورنج فریم بنی ہے, تو اس میں گورنمنٹ نے لوگوں کی پراپرٹیز آکوپائی کی ہیں کمپنیز ایکٹ کے تحت, کہ اس سے پہلے کمپنیز آرڈیننس 1984 تھا, اس کے تحت تو اس میں گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا اور مارکیٹ ویلیو چیک کی گئی فار ایوری پراپرٹی. تو دیٹ پرسن واز, اور اس میں بہت ساری پراپرٹیز بھی ہیں, وہ 27 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, تو ان دیٹ ایریا دی گورنمنٹ پرووائڈیڈ نیسیسری کمپنسیشن فار دیٹ. اس میں ایل ڈی انوالو ہوا, اس میں جناب پراپرٹی ویلیویٹر انوالو ہوئے, اس میں اور بہت سارے لوگ انوالو ہوا, اور انہوں نے انوالو ہو کے دیکھا کہ اس پراپرٹی کی اس وقت مارکیٹ ویلیو کتنی ہے. تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے لوگوں کو معاوضہ دیا گیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ ایکوائر کر لیں اور اس کے بعد آپ گھر اٹھائیے سے بیٹھ جائیں, اس طرح نہیں ہوگا. آپ جو بھی پراپرٹی ایکوائر کرنا چاہتے ہیں اس کو ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہوں گے. اگر کوئی بندہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو نہیں کرتا اور اس کے بعد ایکوائر کرتا ہے, تو اور اس میں جہاں گورنمنٹ کو ایکوائرنگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ پبلک ویلفیئر کے لیے ہی وہ پراپرٹی جو ہے وہ ایکوائر کرتی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یا ٹیمپریریلی ہوگی تو نو کمپنسیشن ول بی گیون, لاسٹ بھی ہم نے دیکھا. اور ہاں البتہ لانگر پیریڈ کے لیے تو آپ کو کمپنسیشن اس کو دینا ہوگا, آپ اس کا معاوضہ اس کو پے کریں گے. تو دونوں آپشن کلیئر کر دی گئی کہ زبردستی کوئی شخص کوئی ادارہ کسی کو ڈسلوکیٹ نہیں کر سکتا, اس کی ملکیت سے محروم نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو محروم کیا ہے تو آپ اس کو اس کا معاوضہ دیں, لیکن اس کے لیے آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ یہ کمپلسری ایکوائرنگ تھی, اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا. اس میں کمپلسری جو ایکوائرنگ ہوتی ہے وہ کمپلسری ایکوائرنگ میں آپ کو معاوضہ پے کرنا ہے, ادروائز آپ یہ ایکوائر نہیں کر سکتے کسی کی پراپرٹی. تو یہاں یہ بات کلیئر ہوگی کہ کانسٹیٹیوشن میں اسے تحفظ ملتا ہے. ہاں اب آپ کی اگر کوئی پراپرٹی ڈسلوکیٹ اس طرح ہوئی ہے اور اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کورٹ آف لاء کا دروازہ کھڑکا سکتے ہیں, وہ آپ کو اس میں فوری طور پہ ریلیف دے گے. ریلیف ول بی گیون ٹو دس پرٹیکولر پرسن. نمبر 2 آگے آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس آف. thus no property shall be by force purchased or taken control except for public purpose. یہاں پر بھی یہ بات کلیئر ہونی ضروری ہے. پہلے بھی میں نے اس کے پہلے سے بھی بات کی ہے, اب میں اس کے دوسرے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ جبرن آپ کسی کو, گورنمنٹ بھی نہیں, کسی عام پرسن کی یا قبضہ گروپ کی بات نہیں ہم کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی, کہ گورنمنٹ بھی کسی سے زبردستی یہ چیز ایکوائر نہیں کر سکتی. ہاں البتہ اگر آپ نے ایکوائر کرنی ہے تو آپ اس کو پیمنٹ کریں, مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کو پیمنٹ کیجئے. آپ کنٹرول نہیں لے سکتے, ڈسپوزیس نہیں کر سکتے, یوز نہیں کر سکتے, آپ جبرن اس سے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا وہ رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہے وہ اس کو گرانٹ کرتا ہے. تو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بندہ اس کو ایکوائر نہیں کر سکتا اس طرح کہ ہاں جی ہم جبرن کسی کی پراپرٹی چھین لیں. نو, دس از ناٹ پاسبل, اس طرح ممکن نہیں. اس کے مطابق آپ نے ساری چیزیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے اس میں ایک چیز یہ کہ کمپلسر جو ہے بائی فورس پرچیز, وہ کیا چیز ہے.
اگر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں بھی کہ کچھ پراپرٹیز جو ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوتی ہے اینڈ دی پیپل آر آکوپائنگ دیٹ، یا جو اس کا مالک ہے وہ اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں. کچھ پراپرٹی جن کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے یا مارکیٹ ویلیو زیادہ نہیں بھی ہے تو وہ مارکیٹ میں ہے لیکن ان کی مالکیت جو ہے آپ وہ سیل کرنے کو اس کو تیار نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں بہت ساری صورتحال ہے. حق شفا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر رہا ہے اور سیل کرنے کے بعد مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کے پیسے لے رہا ہے تو پہلا حق پڑوسی کا ہوتا ہے، پڑوسی اس پہ حق شفا دائر کر سکتا ہے. جب اس نے سیل کر دیا تو سیل کرنے کے دوران جو ہے جناب وہ 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں شفا دائر کر کے آپ وہ پراپرٹی لے سکتے ہیں کیونکہ میں لیبر ہوں، میرا زیادہ رائٹ ہے. تو اس میں لیکن جبرن آپ کسی سے کسی کا قبضہ نہیں چھین سکتے، جبرن آپ کسی کو ڈسلوکیٹ نہیں کر سکتے، آپ یہ کہہ کے نکال نہیں سکتے کسی کو کسی کی پراپرٹی سے کہ نہیں اس کی مجھے زیادہ ضرورت ہے. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ جبرن بائی فورس اس کو نہ خرید سکتے ہیں. ڈسلوکیٹ تو کرنا تو بڑی دور کی بات، آپ اس کو خرید بھی نہیں سکتے. For a public purpose and except by the authority of law which provides for payment of property and either fixes the amount of compensation or specifies the principles and the manner in which the compensation is to be determined and given. کچھ لوگ جو ہیں وہ سرکاری زمین بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد کالونیاں بنا کے کاٹ دیتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں، اس کی رجسٹری کے موقع رجسٹریاں بھی کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اس کی جیسے کراچی میں یہ بہت زیادہ ہے، حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے، سندھ میں بہت زیادہ ہے. وہاں پر انہوں نے قبرستانوں کی الاٹڈ پراپرٹی یا نالے جو تھے یا جو سب ویز تھے ان کو بھی بنا کے چائنا کٹنگ میں سیل کر دیا. تو وہاں پر کانسٹیٹیوشنل رائٹ آپ کے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ رائٹ طور پہ اونر نہیں بنے، آپ صحیح طور پہ مالک نہیں بنے پراپرٹی کے. اگر آپ صحیح طور پہ مالک بنی ہیں تو پھر آپ کو یہ کمپنسیشن حاصل ہے، پھر آپ کو یہ معاوضہ حاصل ہے اور پھر یہ سارے کا سارا جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں جو پروٹیکٹڈ ہیں. اس میں کسی کمزور کے اوپر کوئی بندہ جبرن یہ چیزیں نہیں چھین سکتا. آپ اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیں اور اس کے جان مال کو نقصان پہنچا دیں. آگے آتے ہیں آرٹیکل کا نیکسٹ حصہ. نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل افیکٹ دی ویلیڈیٹی آف اینی لا permitting the compulsory acquisition or taking possession of any property for preventing danger to life, property or public health. یہاں پر یہ بات ہمیں اب تھوڑی سی بہتر کر کے سوچنی ہے اور دیکھنی ہے. یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر پراپرٹی آپ جو ہے وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں کمپلسریلی، سپوز موٹر وے بننی ہے، وہاں پر آپ کو ایگریکلچر لینڈڈ پراپرٹی خریدنی ہے، یا تو لوگ بیچ دیں گے یا پھر اس کے لیے کوئی اینڈ چاہیے، یہاں سے انٹری پوائنٹ چاہیے، کوئی ایگزٹ پوائنٹ چاہیے اور وہ لوگ بیچنے کو تیار نہیں، تو آپ ان لوگوں کو کہیں گے کہ جناب یہ ہم کمپلسریلی ایکوائر کر رہے ہیں. لا میں پھر اس کی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ رائٹ نہیں ہوں گے. اس میں اس طرح نہیں ہوگا کہ بھائی کہ ہم اس کو جناب کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، یا آگے کچھ جگہ پہ جو زمین ہے وہ دریا برد ہو گئی ہے یا سمندر کے اندر چلی گئی ہے یا وہ بیٹھ گیا یا فلڈ ہے، تو آپ کو اس سے پہلے والا کچھ پورشن زمین کا چاہیے لینڈڈ پراپرٹی کا، یا کچھ ہاؤسز ڈیمولش کر کے یا اس طرح کا. تو آپ اس طرح کا لا جو ہے وہ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں. اگر آپ وہاں پر وہ بند نہیں باندھتے کسی اور کی لینڈڈ پراپرٹی پہ تو پھر وہ دریا کا پانی جو ہے وہ ہٹ کرے گا باقی لوگوں کو بھی، اس سے لائف کو ڈینجر ہے، جان مال جانور جو ہیں وہ سارے بہ جائیں گے، یا پبلک ہیلتھ کی وجہ سے کوئی ایشو ہے تو آپ نے ایک روڈ بند کرنی ہے یا کوئی چیز اور کرنی ہے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پر ایکسپلین کی جانی ضروری ہیں. ان کے تحت آپ اپنا سارا معاملہ دیکھتے ہیں. نتھنگ ان دس آرٹیکل shall affect the validity of law permitting to take over the property which has been acquired by or come in the possession of a person by unfair means. اب یہاں پر دوسری بات بھی کی گئی کہ اگر آپ نے کسی بندے نے کوئی پراپرٹی انفیئر مین سے حاصل کی ہے، وہ مالک بن بیٹھا ہے کسی پراپرٹی کا، مثلا اس نے کسی زمین پہ قبضہ کر لیا یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اب وہ مالک بن گیا، وہ کہتا ہے جی میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں، یہ میری پراپرٹی ہے. تو جہاں گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی، پہلے بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ جہاں پر بھی پیتھ ویز کے حوالے سے، جہاں بھی کوئی اور ہیلتھ ڈینجر اور اس کے پبلک سیفٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوگی تو گورنمنٹ اس کو ایکوائر کر لے گی اور کوئی لا کوئی کورٹ اس پہ کسی قسم کا کوئی اسٹے آرڈر نہیں جاری کر سکتی، نہ اس طرح کی صورتحال کر سکتی ہے.
کچھ لوگوں نے جیسا کہ اپنے گھروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ باغیچے وغیرہ بنائے ہوتے ہیں سرکاری زمین کے اوپر، روڈس کے اوپر، تو جب اس کو ڈیمولش کیا جائے گا تو وہ کورٹ سے کہتا ہے کہ میرا تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میری پراپرٹی ایکوائر کر رہے ہیں، تو یہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، بات بات کلیئر کرنے کے لیے وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر راستے میں کوئی مسجد یا کوئی مذہبی اگر آتی ہے وہ انسٹیٹیوشنل، تو آپ اس کے جو ہے وہ لوگوں سے بات کریں گے وہاں پر، اور بات کرنے کے بعد ان کو اس کی وز اچھی جو ہے وہ دی جائے گی، پرمیشن کے ساتھ اچھی پلیس کی جائے گی، لیکن کمپلسریلی آپ کو ایکوائر کرنا ہوگا، جیسا کہ ہم اپنے شہر میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر نہر کے اوپر ایک دو مساجد ہوا کرتی تھی پہلے، تو گورنمنٹ نے بات کی کہ جناب یہ مسجد نہر کے بالکل اوپر ہے، تو اس کو ہم یہاں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو رائٹ ونگ بھی اور لیفٹ ونگ بھی جو مسجد اس کا ہے نہر کا، وہ ایکوائر ہو گیا، تو اس کو یہاں سے ریموو کیا جانا ضروری ہے۔ تو بالکل اس کے اپوزٹ آف دی روڈ گورنمنٹ نے مسجد کے لیے جگہ دی، لوگوں کو بٹھایا اور اس کے بعد ان کو جناب کہا کہ یہ ہم نے جگہ ایکوائر کرنی ہے اور اس کے عوض آپ کو مسجد کی یہ جگہ دی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے پیسے دیے اور اس کے بعد وہ مسجد وہاں پہلے تعمیر کی گئی اور دوسری والی کو بعد میں شہید کر کے وہاں سے ریموو کیا گیا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی انفیئر مین سے کوئی آپ نے پراپرٹی حاصل کی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی لا بڑا سخت ہے، اس میں بھی یہ چیز دیکھی جانی ضروری ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آگے آتا ہے نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل افیکٹ دی لا ریلیٹنگ ٹو دی ایکوائرنگ آف ایڈمنسٹریشن یا ڈسپوزل آف پراپرٹی۔ اگر آپ نے لینڈ ایکوائر کر لی ہے تو اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اور بعد میں اس کا جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ اس کو اپنے پراپرلی اس حوالے سے اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل افیکٹ دی ویلڈیٹی آف any law providing for the taking over of management of property by the state for a limited period of time۔ بعض اوقات آپ کو جو زمین چاہیے ہوتی ہے وہ مسلسل ٹائم کے لیے چاہیے یا لائف ٹائم کے لیے چاہیے، اور بعض اوقات جو آپ کو لینڈڈ پراپرٹی ریکوائرڈ ہے وہ کچھ عرصے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ٹیمپریری پرپز کے لیے چاہیے ہوتی ہے، تو آپ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل اس کو منع نہیں کرتا، اس میں پرابلم نہیں کریٹ کرتا۔ اگر آرٹیکل جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا تحفظ کرنا شروع کر دے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہونا ہے کہ جو گورنمنٹ کے کام ہے وہ رک جائیں گے۔ تو گورنمنٹ کے کام کو ہم نے نہیں روکنا، ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو کسی بھی طریقے سے لوگوں کی پراپرٹی کا تحفظ بھی کرتے رہیں اور اس کے بعد جناب گورنمنٹ کے کام بھی چلتے رہیں۔ اگر گورنمنٹ کے کام میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو یا کس طرح کا کوئی معاملہ تھا، ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ ایک سیڈ عید سے پہلے واقعہ ہوا کہ جہاز جو تھا وہ کراچی میں لوگوں کی رہائش گاہ پہ گر گیا، کالونی کے اوپر گر گیا، تو اس تک راستہ بنانے کے لیے کچھ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ وہاں ہیوی مشینری جا نہیں سکتی تھی تو راستے میں جو مکان آئے ان کے لوگوں کو معاوضہ دینے کے بعد ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا، hotels were hired for their residents، اور اس کے بعد they were provided compensation for that۔ اور چونکہ وہ مکانوں کی چھتوں پہ گرا ہوا تھا تو مکانوں کی چھتوں پہ گرا ہونے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا جو گھر تھے شروع میں وائڈن دی اسٹریٹ گلی بڑی کرنے کے لیے لوگوں کچھ گھروں کی پراپرٹی کے کچھ حصے کو ڈیمولش کیا گیا تاکہ ہم وہاں جا کے اس کی وہ جو ہے ریزیڈیول وہ سارے کے سارے ہم اٹھا سکیں۔ تو پبلک انٹرسٹ میں ایسا کام اسٹیٹ کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ نتھنگ ان دس آرٹیکل نمبر 3 پہ، نتھنگ ان دس آرٹیکل shall affect the validity of any law providing for the acquisition of property, a class of properties, providing education and medical aid to۔ جیسا کہ بھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل تھے گورنمنٹ ان کو ٹیک اوور کر سکتی تھی، جیسا کہ اٹلی میں یہ یورپ میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کو ٹیک اوور کیا گیا اور وہاں پر پیشنٹ کو رکھا گیا اور پیشنٹ کا علاج کیا گیا۔ تو اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہتا جی میرا اسپتال کو ٹیک اوور کر لیا۔ Nothing in this article shall affect the validity of any law providing for the acquisition of property or class for the purpose of housing, public sector facilities, services as roads, water supply, sewerage, gas, electric supply,
or any specified class of citizen. اب اس میں بعض اوقات ہمیں ایک جگہ سے سڑک گزارنی ہے، فرض کیا کہ ہمیں ایک دریا کے اوپر پل باندھنا ہے اور وہاں سڑک گزارنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ زمین گورنمنٹ کی تو نہیں ہے، تو گورنمنٹ پھر ان لوگوں سے بات کرتی ہے کہ آپ کی ایگریکلچر پراپرٹی جو ہے ہم ایکوائر کر رہے ہیں، اس کے عوض ہم آپ کو معاوضہ پے کریں گے، تو اس معاوضے کو آپ کی پیمنٹ آپ کو ہو جائے گی، آپ اس کے عوض کیا کریں، یہ لینڈ اینڈ پراپرٹی ہمیں ہینڈ اوور کریں۔ تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت اس طرح کی سچویشن ایکسپائر کر سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ آگے آتا ہے آرٹیکل 26، وہ تھا 23، 24، 25 اور 26 پہ آتے ہیں۔ یہاں کیا چیز ہے جی؟ اچھا جی، کچھ جیسا کہ ابھی ہم بہت ہی پڑھے لکھے ملک جس کو ہم کہتے ہیں جناب، یہ جس میں سپیریئر کلاس آف آپ دیکھتے ہیں جی کہ وہاں پر یہ ایگزسٹ کرتی ہے آپ کی ڈیموکریسی، امریکہ میں تو وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے جی کہ آپ لوگوں کو کچھ جگہ پہ بلیکس کو جانے کی اجازت نہیں، کچھ جگہ پہ نیگروز کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو پاکستان کانسٹیٹیوشن اس طرح کی کیا کرتا ہے، ریس کے حوالے سے، سیکس کے حوالے سے، مرد عورت کے حوالے سے، اس کے بعد جناب نیکسٹ جو ہمارا ہے ایج کے حوالے سے، اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے گورنمنٹ کے رولز کیا کہتے ہیں اور پھر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ آرٹیکل 26 of the Pakistan Constitution 1973 provides that no person attending any educational institution shall be required to receive religious education or take part in the religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relate to religious other than his own۔ بہت کلیئر بات کر دی گئی، اور میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ منع کرتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اس کی مذہبی رسومات میں اپنے شامل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ جہاں پڑھتے ہیں اور آپ کا مذہب وہ نہیں ہے، فرض کہ آپ کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں یا کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں کوئی کرسچن سروس ہو رہی ہے، یا آپ کے کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں جس یونیورسٹی میں، تو وہاں پر جناب کوئی مسلمانوں کی سروس ہو رہی ہے یا مسلمانوں کی کوئی نماز یا قرآن یا اس طرح کی کوئی سیریمنی ہے، تو وہاں پر یہ ورشپ ہو رہی ہے، تو وہاں پر آپ نان مسلم کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اس کو اٹینڈ کرے۔ نان مسلم اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، جوائن کرنے کا پابند نہیں ہے۔ Thus, Article 26 of the Constitution of Pakistan provides that no person attending any educational shall receive holy lessons۔ اسی طرح آپ اس کو درس قرآن پاک میں نہیں بلا سکتے، آپ اسے ہولی ریچولز یا رسومات میں نہیں بلوا سکتے، آپ اسے ہولی ڈیویشن یا اس طرح کی کوئی ورشپ میں نہیں بلا سکتے۔ بے شک وہ کرسچن ہے تو کرسچن میں جائے گا، مسلم ہے تو مسلم میں جائے گا، سکھ ہے تو سکھ میں جائے گا، ہندو ہے تو ہندو میں جائے گا۔ یا کانسٹیٹیوشنل لبرٹیز اس حد تک ہیں کہ لاسٹ ڈے گورنمنٹ نے کچھ جگہ دی ہے اسلام آباد میں پہلا مندر بنانے کے لیے، کہ جو ہندو کمیونٹی وہاں رہتی تھی انہوں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو کہ جناب ہمیں مندر بنانے کی اجازت دی جائے، تو وہاں پر مندر بنانے کی اجازت اب گورنمنٹ نے دی ہے، بلکہ پیس آف لینڈ بھی دی ہے، کیا وہاں بنایا اور اس کا کل افتتاح بھی ہے۔ کیا اس طرح کے لبرٹیز دوسرے ممالک میں لوگوں کو حاصل ہیں؟ نہیں، اس طرح کے ممالک میں حاصل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بھی کرونا سپریڈ آؤٹ ہوا تو چائنا کا جو پرائم منسٹر تھا اور چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ خود گئے ہیں مساجد میں، اور انہوں نے جا کے وہاں لوگوں سے ریکویسٹ کیا کہ یار ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جب نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تو وہاں کرسچن کمیونٹی ایون دیر پرائم منسٹر کیم ٹو دی ریلیجیس سروس آف مسلمز، اور وہاں پر وہ جمعے کی نماز میں خود جو تھے وہ لوگ گنز وغیرہ لے کر پہنچ گئے کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ جب پروٹیکٹ کیا انہوں نے اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پرائم منسٹر بھی اور جیٹنڈا اور اس کے بعد جسینڈرا اور اس کے بعد جناب باقی لوگ بھی سارے کی ساری سول سوسائٹی پروٹیکٹ کری تھی۔ اسی طرح جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کرسچنز ہیں تو ہم ان کو چھٹیاں بھی دیتے ہیں، ہم ان کو جناب ان کی ایسٹر پہ، گڈ فرائیڈے پہ ان کو سیلری بھی ملتی ہے اور سارے کا سارا ان کو اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس ادر دین یور ریلیجن موجود ہے لوگ، تو آپ ان کو اپنی مذہبی رسومات میں شامل نہیں کر سکتے۔ ایک ہوٹل میں یہاں پاکستان میں اس حد تک آزادی ہے کہ میک ڈونلڈ میں بیٹھ کے وہاں پر مسلم بھی کھا رہا ہے اور وہاں کرسچن بھی کھا رہا ہے، وہاں چائنیز بھی کھا رہا ہے اور وہاں پر جناب ہندو بھی کھا رہا ہے۔ کوئی ڈسکریمنیشن یا کانسٹیٹیوشن نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کیا ہے
नॉन मुस्लिम भी मदीने में आबाद थे, बनु कुरैज़ा का कबीला जो थे ज्यूज वो भी आबाद थे, और उसके बाद वर्क वर्क जो थे क्रिश्चियन लोग वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका था, और उन्होंने भी आपकी पेशगोइयाँ की हुई थी आपकी आमद की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 26 जो है वो कहता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी आप कायम करें, जो मर्जी कायम करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। फंडामेंटल राइट टू एक्सेस टू places. Thus, having regard to law, so no religious group or discrimination has been preserved from providing religious lessons. आप देखते हैं संडे को चर्च में सर्विस है, जुमे को मसाजिद में इज्तिमा है, रमज़ान में इस तरह के इज्तिमा है, इस तरह पब्लिक गैदरिंग में भी आप यहाँ पर ये जो है वो कर सकते हैं। अगर क्रिश्चियन की कोई पब्लिक गैदरिंग है तो वो अपना कर सकते हैं, हिंदूज की कोई पब्लिक गैदरिंग है तो वो कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है इस सारे कुछ को। नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फॉर मेकिंग प्रोविजंस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ वेरी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड फॉर क्लास ऑफ सिटीजन। आप देख रहे हैं कि जीसी में क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं, सुबह जो आपके हैं सारे के सारे बागात, वहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों जो हैं वो वॉक करते हैं। कोई इस तरह की कैफियत नहीं है, कोई इस तरह की गवर्नमेंट ने डिनाइल नहीं लगाया हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 27 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 27 जो है वो हमें बताता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी सिटीजन को रिमूव नहीं किया जाएगा कि जनाब वो उसकी नौकरी से नहीं फारिग किया जाएगा अगर वो आपके मजहब का नहीं है, और ना ही ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी। इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर्विस के वाले से। आप देख रहे हैं कि कल मैंने देखा कि वहाँ एक सिख जो था वो भी पाकिस्तान आर्मी में मेजर है, इसी तरह एक हिंदू है वो भी आर्मी में मेजर है, इसी तरह गैर मुस्लिम है खवातीन वो भी हैं, इसी तरह डॉक्टर्स जो आर्मी में नर्सिस जो हैं वो भी हैं। इस तरह कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम हमारी किसी जगह पे रेस यानी कौमियत, रिलीजन, मजहब, कास्ट, ज़ात पात और उसके बाद सेक्स यानी मेल फीमेल के हवाले से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई। औरतें भी सीएसएस करके आती हैं, मर्द भी आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में मर्द भी औरतें भी, रहाइश के हवाले से, प्लेस ऑफ बर्थ के हवाले से नहीं इस तरह की। फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर फ्रॉम द कमेंसिंग डे पोस्ट शैल बी प्रिजर्व फॉर। हाँ अलबत्ता ये कि गवर्नमेंट यहाँ पर इस बात को अच्छा जी, यहाँ पर इस बात को यकीनी बनाना है हमने भी और गवर्नमेंट ने भी और एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के कुछ जो कौमियतें हैं उनका कोटा है, वहाँ पर जब फिर गवर्नमेंट ऐड दे तो उनका कोटा भी प्रिजर्व करे। कुछ ओपन है, कुछ कोटा लिखा गया है कि जनाब इनका कोटा यहाँ पर अब जब इश्तहार आता है मुलाजमत के लिए तो उसमें लिखा होता है 20 सीट 100 सीट है तो लिखा होगा 10 सीट फॉर माइनॉरिटीज, 2 सीट फॉर डिसेबल्स। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने उनकी सीटें अलहदा भी रिजर्व की होती हैं। प्रोवाइडिंग दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ सेट सर्विस स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफ सर्विस may be reserved for members of either sex if such posts are entailed to the performance of duties। अगर पर्टिकुलरली कोई इस तरह की सर्विस है कि जिसमें मजहब भी इन्वॉल्व है या नहीं है तो फिर वहाँ पर आप इनका कोटा मखसूस करने के पाबंद हैं, कोटा मखसूस किया जाएगा इनका। आगे आते हैं, इसी सेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले में हमने देखा कि इनकी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, फिर अब हम देख रहे हैं कि इनको सर्विस में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप इनको सर्विस में ऐड करेंगे, इस तरह का सारा मामला कोई नहीं। और अब हम बात को बढ़ाने लगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent any provincial government or any local government in province for from prescribing in relation to any post or class of service। ये बात फेडरल गवर्नमेंट ने भी करनी है, ये बात सूबाई हुकूमतों ने भी करनी है, और ये बात छोटी गवर्नमेंट लोकल जो है उन्होंने भी करनी है। आर्टिकल 28 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 28 हमें बताता है कि, और फिर उसके बाद इसको साथ सेक्शन आर्टिकल नंबर 253 में मिला के पढ़ा जाएगा कि जुबान की बुनियाद पे, कल्चर की बुनियाद पे हर शख्स को हासिल है तो इसको प्रमोट कर सके। सिंध में सिंधी के पेपर हैं,
पंजाब में उर्दू के पेपर हैं। सर खैबर KPK में एक कंपलसरी सब्जेक्ट उनकी लैंग्वेज के हवाले से पश्तो के हवाले से है। बलूचिस्तान में कंपलसरी सब्जेक्ट उनकी बलूच लैंग्वेज के हवाले से है। इसमें कोई इस तरह की कैफियत नहीं कि भाई आप इसको रोक सकें, आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको कैरी ऑन करने के पाबंद हैं और आप इसको कैरी ऑन करेंगे। अपनी ज़बान, अपने कल्चर, इवन के पंजाब यूनिवर्सिटी में या दूसरे शहरों में भी जो बलोच हैं या जो पश्तून हैं वो अपनी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। आगे आते हैं जी आर्टिकल 28 के हवाले से कि हैविंग रिगार्ड टू दी आर्टिकल 25 the segment of citizen having a different language, script or culture shall have the right of preserve and promote the same having regard to law. Even during my lecture in your class, some people belong to different provinces. So they asked me, sir, we can't understand Urdu. Please help us to deliver your lecture in English. So yeah, give us notes in English. So on their request, yeah, while it came to my knowledge, तो मैंने उन लोगों को ये नोट्स भी और उसके बाद सारी वट एवर दी हेल्प दे वर रिक्वायरिंग फॉर वो सारा कुछ उनको वो हेल्प प्रोवाइड की। आपने इसको फैसिलिटेट करना है। इट वाज द ड्यूटी, इट वाज माय कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर वो ऐसे हैं तो उनको वो की ज़रूरत की प्रमोट करने की ज़रूरत है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है पाकिस्तान की जो वफाकी ज़बान है वो उर्दू है और इसी को प्रमोट करेंगे, लेकिन इंग्लिश को एज ए हेल्पिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं दफातर में। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि बाद में आप उर्दू को चेंज करें, इंग्लिश के साथ रिप्लेस करें और इंग्लिश को पीछे हट जाए और उर्दू जो है उसको एज ए और वो आप यहाँ शामिल करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी को उसकी इलाकाई ज़ुबान बोलने से किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एरिया में रोक नहीं सकते, ना ही रोकेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 के तहत हमें पता चलता है कि confined cases where the person against whom the order has been passed performing judicial, इसी तरह जजेस के वाले से, सुपीरियर कोर्ट के वाले से ये सारी बात क्लियर है कि यहाँ पर आप कोई भी अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप के अपने हाई कोर्ट से जाके ये गेन करेंगे प्रोविंस के कि जनाब ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो खराब किया जा रहा है, इसकी मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, मुझे ज़ुबान बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मुझे फ़लाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इजाज़त नहीं दी जा रही, या मुझे फ़लाँ जगह दूसरे मज़हब की सर्विसेज अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो कोर्ट, हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है कि उसमें वो गवर्नमेंट कोई अदारों को, फंक्शनरीज को पाबंद करे कि आप ये काम करने से रुक जाएं और इस पर्टिकुलर एग्रीड पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उनको बहाल किया जाए। नंबर नेक्स्ट है जी कि ये रिट पिटीशन दायर कौन करेगा, ये वो सिटीजन करेगा जिसको ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं। इफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव deprived of guaranteed given to them under the constitution illegally, तो और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो यहाँ पर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ने किसी को कोई गारंटी दी है कि आपके ये राइट्स हैं तो हाई कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करने का पाबंद है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पाबंदी लगाई है कि आप ऐसी राइट की वायलेशन ना करें और अगर कोई इदारा करता है तो उस इदारे को किस जगह कटहरे में लाया जाए, उसको हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस में लाया जाए। हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पर्सन पार्टी हैज ए पावर टू मेक सच ऑर्डर, और बिल्कुल क्लियर किया कहा गया कि टेरिटोरी अगर लाहौर अगर पंजाब में आपका एरिया है तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन लाहौर हाई कोर्ट है, अगर सिंध का एरिया जब वायलेशन हुई है तो सिंध हाई कोर्ट है, और अगर और कोई है तो हर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस को ये अथॉरिटी दी है तो उसके मुताबिक अपना काम करेगा और आपके राइट को प्रोटेक्ट करेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। इसको लेक्चर को आप डाउनलोड करें और उसके बाद जनाब इसको नोट करें। माई प्रेयर्स फॉर यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू, खुदा हाफिज।